لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المحبب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدحي العبدحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد اطہر عارفی ابن مرحوم عزادار حسین عارفی کی روح کو ارسال کرتے ہیں. صلی علی محمد. ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے. پہلے سے تو آشنائی نہیں تھی لیکن ابھی بھائی نے 2 جملوں میں جو بیان کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ نہایت ہی متقی پرہیزگار اور ایک ایسے انسان تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کو جیسا ہونا چاہیے. 2 جملوں میں جو بھائی نے بیان کیا اس سے ایک اندازہ ہو گیا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک تعریف کرے اور اہل بیت کا چاہنے والا دنیا میں بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد جیسا کہ ابھی بھائی پڑھ رہے تھے کہ انتقال کرتے ہیں. 2 دنیا ہے, ایک 2 عالم کہہ لیجئے, ایک عالم عالم دنیا ہے اور دوسرا عالم عالم آخرت ہے. اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتے ہیں لیکن عالم آخرت کی طرف جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. توجہ رہے, عالم آخرت میں
اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً نہیں چلے جاتے، بلکہ ایک دوسرا عالم ہے بیچ میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ انسان کی روحیں عالم برزخ میں رہتی ہیں، چونکہ جب قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے اور گنہگار فاسق و فاجر جہنم میں جائیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب قیامت آ جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیکن قیامت تک کے لیے جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مومنون کی آیات ہیں، چند آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب تم میں سے کسی ایک کو، اللہ فرما رہا ہے، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، یعنی اس کی موت قریب ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو رکھیے گا، جب اس کی موت قریب ہوتی ہے تو سارے حقائق آشکار ہو جاتے ہیں، نظروں کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی عمل انجام دیا ہے، وہ سب مجسم ہو کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے قال رب ارجعونی، اے میرے معبود مجھے پلٹا دے۔ ابھی تو موت آئی نہیں ہے، خدا ہم سب کو طول عمر عطا کرے، لیکن جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، اور ملک الموت قبض روح کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اس وقت انسان، ہم سب کی یہ کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جب موت حاضر ہو جاتی ہے، موت قریب ہوتی ہے، تو تم میں سے وہ ایک کہتا ہے جس کی موت قریب ہوتی ہے، قال رب ارجعونی، اے میرے معبود مجھے پلٹا دے۔ کس لیے تمنا کر رہا ہے مجھے پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح بجا لاؤں، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑ دیا ہے، جو عمل صالح انجام نہیں دیا، جو نماز چھوڑی ہے، جو روزہ چھوڑا ہے، جو دوسرے واجبات چھوڑے ہیں، جو محرمات کا مرتکب ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں عمل صالح میں آتی ہیں۔ واجبات کا بجا لانا، محرمات سے پرہیز کرنا، یہ ہے عمل صالح۔ بندہ کہے گا، ہم سب کی یہ کیفیت ہوگی، بندہ یہ کہے گا حالت احتضار کے وقت، اے میرے معبود مجھے پلٹا دے، تاکہ میں عمل صالح بجا لاؤں، فیما ترکت، جو چھوڑ دیا ابھی تک۔ کب؟ جب انسان کی قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب تمہاری روح تمہارے ہستیوں تک آ جاتی ہے، تب تم اس وقت متوجہ ہوتے ہو، اس وقت سارے حقائق آشکار ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ساری حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں، اس وقت تڑپتا ہے اور تڑپ کر کے کہتا ہے، اے میرے معبود پلٹا دے، تاکہ جو عمل صالح میں نے ترک کر دیا ہے، جو نیک عمل میں نے انجام نہیں دیا ہے، جا کر کے انجام دے لوں۔
لیکن تفسیر میں ہے، یہاں تو آیت میں نہیں ہے لیکن تفسیر میں ہے، وَيَقُولُ الْجَبَّارُ، اس وقت جبار کہے گا۔ پھر قرآن کی آیت ہے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، ہرگز نہیں، یعنی حالت اعتذار کے وقت جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو اس وقت آواز قدرت آئے گی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، انہا کلمتون، صرف یہ اس کی ایک بات ہے، وہ قائلها، جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے صرف اس کی ایک بات ہے، یعنی دنیا سے انسان اس قدر لو لگا چکا ہے، انسان کے دل میں دنیا اس طرح سے آ چکی ہے کہ حالت اعتذار کے بعد بھی اگر اسے حیات عطا کر دی جائے، یعنی ملک الموت قبض روح نہ کرے، تو بھی وہ جانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صرف کہہ رہا ہے چونکہ سامنے موت کو دیکھ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے، لیکن جانے کے بعد پھر اسی طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ کبھی ہم میں سے اللہ ہمارے تمام مومنین کو ہر بلا ہر مصیبت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے نا کہ جس سے پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری وقت ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، بیماری کی بنا پر توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب شفا یاب ہو جاتا ہے، جب ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر اسی طرح سے جس طرح سے اس کی زندگی تھی اسی پر رواں دواں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کی زندگی تھی معمول کے مطابق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سورہ مومنون کی ان آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ حِينَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں کہ انسان حالت احتضار میں ہوگا، حالت احتضار میں اس طرح سے تڑپے گا، لیکن آواز قدرت آئے گی کہ نہیں، یہ صرف اس کی ایک بات ہے، بلکہ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے بعد برزخ کی منزل ہے۔ قرآن برزخ کو ثابت کر رہا ہے، وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کو جب اٹھایا جائے گا اس وقت تک کے لیے برزخ کے عالم میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، سب اٹھیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی۔ یہ رشتہ داریاں دنیا ہی تک ہے، دنیا ہی تک یہ رشتہ داریاں ہیں، لیکن جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم حینئذ، اس وقت رشتہ داریاں نہیں ہوں، ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے کے حالات بھی دریافت نہیں کریں گے، صرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس دن انسان بھائی سے فرار اختیار کرے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں سے فرار اختیار کرے گا، زوجہ سے فرار اختیار کرے گا، اسی طرح سے دوسرے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، صرف ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی، ایسا ہنگام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، خوف پروردگار دل میں پیدا کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن کا زلزلہ نہایت ہی عظیم چیز ہے کہ یوم ترونہا، جب زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس وقت تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یہی نہیں بلکہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ جتنی مائیں ہوں گی وہ اپنے شکم کے حمل کو بھی گرا دیں گی. یعنی وہ ہنگام ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، اپنے شکم کے بچوں کو گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسا لگے گا جیسے نشے کی حالت میں، ایسا لگے گا جیسے مست ہیں. پھر قرآن کہہ رہا وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، نہیں یہ مست نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ خبط الحواس ہو جائیں گے. انسان کے ہوش و حواس بجا نہ ہوں گے، وہ کیفیت ہوگی ان عذاب اللہ شدید. وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب پروردگار اتنا شدید ہوگا کہ جس کی بنا پر انسان کی عقل کام نہیں کرے گی. اس دن کے لیے عمل اختیار کریں. ہر ایک کو موت کی آغوش میں جانا ہے، برزخ کی منزل ہے. برزخ کے بعد پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ اس دن خسارے میں ہوں گے، وہ اس دن نقصان میں ہوں گے. فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے. لہذا منازل آخرت کو بھی مد نظر رکھیں. منازل آخرت میں پہلی منزل کا نام ہے سکرات الموت، حالت احتضار جس کو ہم کہتے ہیں. پہلی منزل جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں، یہ اور بات ہے مومنین کی روحیں بڑی آسانی سے قبض نہیں ہیں، بلکہ علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی روحیں اس طرح سے قبض ہو جاتی ہیں کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، اس طرح سے. لیکن ہم کس حد تک محبت میں سچے ہیں یہ معلوم نہیں، کس حد تک محبت میں سچے ہیں. لہذا بہت خوش فہمی میں نہ رہے. تقاضائے محبت کیا ہے، آیا ہمارے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر کہیں پر 1,00,000 ہو کسی بستی میں، 1,00,000 افراد ہوں اور میرے چاہنے والے بھی ہوں، اور میرے چاہنے والے سے کوئی دوسرا
عمل میں کردار میں بہتر اگر ہے تو یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. توجہ رہے کون؟ جو چاہنے والے موجود ہیں. اگر کوئی دوسرا بہتر ہو جائے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا یہ چل رہا ہے اہل بیت یہ چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا جس طرح آخرت میں سب سے بلند ہوگا دنیا میں بھی سب سے بلند اپنے آپ کو بنا کر رکھے. صلوات پڑھتے پر محمد کر رہا تھا نا. پہلی منزل کا نام ہے حالت احتضار. حالت احتضار نہایت ہی دردناک سخت ترین مرحلے کا نام ہے. توجہ رکھیے گا. ہر طرح کی مجلس سے سنا کیجیے. خالی ایسی مجلس سنیں گے جس میں صرف جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو عمل سے سستی پیدا ہوگی. لہذا دونوں ہونا چاہیے, جنت کی بشارت بھی ہو اور جہنم کا خوف بھی ہو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, صرف ایک چیز نہیں. بہترین واعظ اسی کو کہا گیا ہے جو جنت کی بشارت بھی دے اور جہنم سے ڈرائے بھی, اور اسی کو موعظہ بھی کہتے, اسی کو مجلس بھی کہتے. صحیح معنی میں ایصال ثواب کی مجلس وہی مجلس ہوتی ہے کہ جس کے اندر بشارت بھی ہو اور جس کے اندر نذارت بھی ہو, یعنی ڈرایا بھی جائے. دونوں بھی چیزیں ہوں تاکہ کوئی بھی ڈر کے ایک بھی مجمع میں سے اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو جائے, آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا. جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, جس کے نام کی مجلس رکھی گئی ہے, ایک عظیم ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے. لہذا پہلی منزل کا نام ہے حالت احتضار. حالت احتضار جاکنی کا عالم. جب روح قبض کی جاتی ہے انسان کے لیے نہایت ہی سخت موقع ہوتا ہے, نہایت ہی سخت موقع ہوتا ہے جاکنی کا عالم. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں جو جاکنی کے عالم کی کیفیت پیش کی گئی ہے, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت کی غشی تم پر طاری ہوگی, موت کی بے ہوشی تم پر آئے گی, سکرات موت تمہارے اوپر طاری ہوں گے, یہ حق ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم دنیا میں بھاگا کرتے تھے, جس سے تم دنیا میں بھاگا کرتے تھے. کون چاہے گا حالت احتضار جو کیفیت جاکنی کی ہوتی ہے, روح قبض ہوتی ہے, کوئی چاہتا ہے اس کی روح قبض ہو, لیکن ایک دن پھندے میں آنا ہوگا. داعی اجل کو لبیک کہنا ہوگا جب ادھر سے بلاوا ہو جائے گا. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون. جب ادھر سے بلاوا ہو جائے گا نہ لمحہ بھر کے لیے آگے بڑھ سکیں گے, نہ لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹ سکیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. پھر یہ سورہ قاف کی چند آیتیں ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. سور پھونکا جائے گا, اور یہ کون سا دن ہے؟ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. عذاب کے وعدے کا دن ہے. جب سور پھونکا جائے گا, قرآن کہہ رہا ہے یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے. جب سور پھونکا جائے گا, جاءت کل نفس معاها سائق وشہید. اس طرح سے ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. ہم سب کی یہ کیفیت ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. ایک سور پھونکا جائے گا, قیامت آ جائے گی. دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کیا کیفیت ہوگی؟ جاءت کل نفس معاها سائق وشہید. ہر انسان اپنی قبر سے نکلے گا. کیفیت ہوگی, کیفیت یہ ہوگی کچھ فرشتے اسے پیچھے سے ہکا رہے ہوں گے اور کچھ فرشتے گواہ کے طور پر ہوں گے. کون سے فرشتے ہیں؟
جو پیچھے سے ہکا رہے ہوں گے اور کچھ گواہ کے طور پر ہوں گے، یہ وہی فرشتے ہیں۔ یہاں پر جو کرامن کاتبین ہیں 24 گھنٹے میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کی عمر 60 سال 70 سال ہے تو کتنے فرشتے ہو جائیں گے، اس کے حساب سے آپ لوگ جوڑ لیجئے۔ 24 گھنٹے میں یہ فرشتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک کا نام رقیب ہے اور ایک کا نام عتید ہے۔ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا نام رقیب ہے، اور جو برائیاں لکھتا ہے اس کا نام عتید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، جب تم کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ کچھ فرشتے تم کو پیچھے سے ہکا رہے ہوں گے اور کچھ گواہ کے طور پر ہوں گے۔ کتنا سخت وہ مرحلہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا لقد كنت في غفلة من هذا، اور تم اس حقیقت سے غفلت میں تھے۔ ان طرح توجہ رہے، ایسی مجلس میں نیند کی غنودگی، نیند کا جھونکا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی بات ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ جب موت کی بات ہوتی ہے تو نیند جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور موت ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس حقیقت سے غفلت میں تھے کہ ایک دن یہ ہوگا، تم غافل تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ سورہ قاف کی آیتیں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تمہارے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، غطاء یعنی پردے، آج تمہاری نظروں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور تمہاری نگاہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔ ہر ایک کی نگاہ جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تیز ہو جائے گی، ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ صرف موت قریب آتی ہے اور حقیقت بھی مجسم ہو کر انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حالت احتضار سے لے کر کے مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب آپ فرماتے ہیں حالت احتضار کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جب انسان پر حالت احتضار کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان پر کیا گزرتی ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا وہ علی جو امیر بیان ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کا پیشوا ہوتا ہے، امام کلام ہے۔ مولا کائنات کے کلام کے لیے یہ کہا گیا ہے فوق کلام المخلوق، تحت کلام المخلوق، فوق کلام تحت کلام الخالق، فوق کلام المخلوق، تحت کلام الخالق، صرف کلام پروردگار سے کم ہے بس، فوق کلام المخلوق، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ کس کا کلام؟ مولا کائنات کا، جس نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، ملائکہ کی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے بنایا، کائنات کو کیسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیسے پیدا کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں مولا نے بیان کیا ہے۔ جب کسی انگریز نے مولا کا یہ پہلا خطبہ پڑھا تو اس نے بے ساختہ یہ کہا یہ اس کا کلام ہے کہ جس نے دنیا خود بنائی ہے یا دنیا اس کی نظروں کے سامنے بنی ہے۔ سلمان پر محمد لہذا مولا کائنات جیسی ذات یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے جو الفاظ کا بادشاہ ہو۔ نہج البلاغہ دیکھیے
کیا فصاحت و بلاغت ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے وَغَيْرُ مَوْصُوفٍ بِمَا نَزَلَ بِهِمْ. حالت احتضار کے وقت انسانوں پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس کیفیت کو میں بیان کر سکوں، اس کیفیت کا میں تذکرہ کر سکوں جو کیفیت انسان پر حالت احتضار کے موقع پر عارض ہوتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اجتمعت علیہم سکرۃ الموت وحسرۃ الفوت. مولا کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں. اجتمعت علیہم، انسان پر جب حالت احتضار میں ہوتا ہے دو کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر، کتنا دردناک ہوتا ہے انسان کے لیے. ایک طرف سکرۃ الموت، موت کی غشی طاری ہوتی رہتی ہے، موت کی بے ہوشی آتی رہتی ہے، سکرات موت کی کیفیت ہوتی ہے. اور دوسری طرف حسرت الفوت، اعزاء و اقربا کے بچھڑنے کی حسرت ہوتی ہے. ہر انسان کے سامنے یہ دو کیفیت مولا بیان کر رہے ہیں. پہلی کیفیت کیا؟ موت کی غشی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے. اور دوسری طرف دوسری مصیبت کون سی ہے کہ اعزاء و اقربا، عزیز چاہنے والے چھوٹ رہے ہیں، جدائی کا، فراق کا وقت ہوتا ہے. مولا فرما رہے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے یہاں تک کہ ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. مولا کے جملے ہیں نہج البلاغہ. ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، چہرے کا، مولا فرما رہے ہیں چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور موت کی دخل اندازی بڑھتی ہے. تو سب سے پہلے توجہ رکھیے گا، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو گفتگو کے درمیان موت حائل ہو جاتی ہے. مولا بیان کر رہے ہیں کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے. ہاتھ پیر پہلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، پھر انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، انسان بول نہیں پاتا ہے، گفتگو کے درمیان موت حائل ہو جاتی ہے. لیکن مولا فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے جب قبض روح ہوتی ہے. کوئی مولا کے علاوہ، ائمہ کے علاوہ کوئی اس موت کی کیفیت کو بیان بھی نہیں کر سکتا. صرف علی یا اولاد علی ائمہ طاہرین ہی موت کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں کہ موت کس طرح سے عارض ہوتی ہے، کس طرح سے موت طاری ہوتی ہے. مولا فرما رہے ہیں آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھتا رہتا ہے اور کانوں سے گھر والوں کی آوازوں کو، باتوں کو سنتا رہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. سوچئے، آنکھوں سے انسان دیکھتا رہے، کانوں سے سنتا رہے، لیکن قوت گویائی سلب ہو چکی ہے، بول نہیں سکتا ہے. اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت انسان کی کیفیت مولا فرما رہے تڑپتا رہتا ہے، بے چین ہوتا رہتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ عقل کام کرتی رہتی ہے، عقل سلامت رہتی ہے، ہوش برقرار رہتے ہیں. اور اسی عالم میں جب عقل برقرار ہے، عقل سالم ہے، ہوش برقرار ہے، تو مولا فرما رہے ہیں یفکر فیما افنا عمرہ، سوچتا رہتا ہے کہ اپنی پوری عمر کو کہاں فنا کیا، اپنی پوری عمر کو کہاں برباد کیا. حالت احتضار کی کیفیت ہے. یفکر فیما افنا عمرہ، مولا فرما رہے وہ سوچتا رہتا ہے، کیونکہ عقل سالم ہے نا، ہوش برقرار ہے، لہذا سوچتا رہتا ہے کہ اپنی عمر کو کہاں برباد کیا، کہاں صرف کیا. وفیم اذهب دهره، اور اپنے اوقات کو، اپنے زمانوں کو
دہر سے مراد یعنی پوری زندگی، جتنی بھی عمر ملی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، یہ کہاں پر گزارا پوری عمر؟ فیما اذھبا یفکر فیما اذھبا دہرہ، اپنی پوری عمر کہاں صرف کی ہے، کہاں گزار دی ہے؟ یہی نہیں، وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمَعَهَا، اور جو مال جمع کیا ہے ان اموال کو یاد کرتا ہے. جمعها کہاں سے جمع کیا ہے؟ ابھی عرض کیا نا، حالت احتضار کے وقت پردے ہٹ جاتے ہیں، ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے. یتذکر اموالا جمعها مضافی مطالبها، مال کی جمع آوری میں دنیا میں آنکھیں بند کر لی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، دیکھ رہا ہے کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا. سارے مال مجسم ہو کر آ جائیں. حلال راستے سے ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر حرام راستے سے ہے، یہیں سے گویا عذاب شروع ہو جاتا ہے، وہ تڑپنے لگتا ہے. اگر حلال راستے سے ہے تو خوش ہوگا کہ حلال راستے سے کمایا ہے، اب اس مال کو اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن اگر حرام راستے سے ہے تو یہیں سے گویا عذاب شروع ہو گیا، تڑپنے لگے گا، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، مضطرب ہوگا، اضطراب کے عالم میں ہوگا کہ یہ مال کی جمع آوری میں ہم نے آنکھیں بند کر لی تھی. وَأَخَذَهَا مِن مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَا، مولا کے سب جملے ہیں کہ حلال راستوں سے بھی اور حرام راستوں سے بھی جمع کیا. توجہ رہے، ہر مجلس کو درس ہونا چاہیے. صلوات پڑھتے پر محمد پیچھے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، موبائل میں دیکھ رہا ہوں. ایک گھڑی کر کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا گھڑی دیکھ کر کے پڑھتا رہے. صلوات پڑھتے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اب وہ سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ مال کی جمع آوری میں ہم نے توجہ نہ کی. من مسرحاتها ومشتبہاتها، حلال راستوں سے بھی کمایا اور حرام راستوں سے بھی، یعنی جہاں سے ملا اکٹھا کر لیا. آنکھیں بند کر لی تھی دنیا میں، لیکن اب جب دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ساری حقیقت آشکار ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے یہ مال تو ہم نے فلاں حرام راستے سے کمایا، یہ مال تو ہم نے فلاں کو دھوکہ دے کر کے کمایا، یہ مال تو ہم نے فلاں سے جھوٹ بول کر کے حاصل کیا، یہ مال تو ہم نے فلاں کا تھا غصب کر لیا، یہ مال میرا نہیں تھا، میرا حق نہیں بنتا تھا لیکن میں نے لے لیا ہے. یہ مال حلال ہے، یہ مال حلال، یہ مال حلال، یہ مال حرام، یہ مال حرام. سب توجہ رہے، اتنی جلدی سے قبض روح نہیں ہو جاتی ہے. لگتا یہ ہے کہ قبض روح ہو گئی ہے، لیکن مولا فرما رہے، مولا کے جملے ہیں کہ عقل سالم رہتی ہے، حواس، ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں، اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو کمایا ہے اس کے جو آثار ہیں، آثار سے مراد یعنی سزا. اب جو سزا ملے گی وہ تو مجھے ملے گی، اور اس مال سے دوسرے لوگ لطف اندوز ہوں گے، دوسرے مزے اڑائیں گے. لیکن جواب مولا کے سب جملے ہیں، میرے جملے ایک بھی نہیں ہیں، صرف میں خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں وہ اس عالم میں یہ سوچے گا کہ اس سے تو دوسرے مزے اڑائیں گے، دوسرے لطف اندوز ہوں گے، دوسرے متنعم ہوں گے، لیکن اس کا حساب تو مجھ کو دینا ہوگا.
دوسرے سے مراد ٹھیک ہے ورثہ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے کے علاوہ غیر ہے نا، دوسرے ہی ہیں. حساب تو دینا خود کو ہے. نہ بیٹا آئے گا، نہ بیٹی آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ دوسرے رشتہ دار آئیں گے حساب کی منزل میں کہ جو اس کو سزا دی جا رہی ہے کچھ سزا مجھے بھی دے دی جائے. نہیں، وہاں پر کوئی سزا میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ خود کو مولا فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ کیفیت پہنچ جاتی ہے اس کی سوچتے سوچتے کہ گویا وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبانے لگتا ہے. اے میں نے کیا کیا تھا دنیا میں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی مرتے وقت کہ گویا اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو، گویا کی منزل ہے، چبانا شروع کر دیتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے اے کاش کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، یہ مال ان لوگوں کے پاس ہوتا جو اس مال کی بنا پر مجھ سے حسد کرتے تھے. ان کے پاس یہ مال ہوتا، یہ دولت ان کے پاس ہوتی، میرے پاس یہ دولت نہ ہوتی. اس وقت یہ تمنا کرے گا کیونکہ اب یہ دولت وہ مال جان بن جائے گی. حساب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا صلہ ملے گا، ذرہ برابر اگر گناہ کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنا ہے. لہذا تڑپے گا، بے چین ہوگا، یہاں تک کہ یہ آرزو کرنے لگے گا کہ اے کاش کہ یہ مال ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا. یہ حالت احتضار کی کیفیت ہے. اب حالت احتضار کے بعد جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو عالم برزخ میں بھی تڑپتا رہتا ہے. اے کاش کی اور نیکی کر لی ہوتی، اے کاش کی کوئی بھی نماز نہ چھوڑی ہوتی، اے کاش کی کوئی بھی روزہ ترک نہ کیا ہوتا، اے کاش کی جو میرے اوپر خمس واجب تھا دے لیا ہوتا، زکوٰۃ واجب تھی دے لی ہوتی، خمس جہاد واجب تھا، حج واجب تھا کر لیا ہوتا، یا عمرہ فرض کی صورت میں آ گیا تھا کر لیا ہوتا، زیارت کر لی ہوتی، اللہ نے دولت دی تھی. یہ ساری کیفیتیں اس وقت آئیں گی برزخ کے عالم میں. برزخ کے عالم میں مولا کائنات صفین سے پلٹ رہے تھے. آپ کی نگاہ قبرستان کوفہ پر پڑی. آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں اس لیے مجھے بھی حوصلہ ہوتا جا رہا ہے. لہذا اسی طرح ساتھ دیتے رہیے تھوڑی دیر تک. میں جلدی سے اپنی منزل سے قریب ہو جاؤں گا کیونکہ نہ ہمیشہ سلسلہ بن پاتا ہے گفتگو کا، نہ ہمیشہ اس طرح سے مجمع مل پاتا ہے کہ جو بالکل میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک کو توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں. لہٰذا مجھ میں بھی حوصلہ ہوتا جا رہا ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن اتنا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ لوگ تھک جائیں. مولا کائنات کی نگاہ قبرستان کوفہ پر پڑی. یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے. مولا کائنات نے ایک مرتبہ مردوں کو خطاب کیا، مردوں کو آواز دی. عالم برزخ کی یہ بات ہے. مردوں کو خطاب کیا. کیا یہ مردے محسوس نہیں کرتے، سنتے نہیں؟ سب کچھ. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے رشتہ دار اعزا و اقربا والدین گزر گئے تو انہیں کچھ پتا نہیں چلتا. نہیں، سب پتا چلتا ہے. کس نے کون سا ہدیہ بھیجا ہے، ہمارے کس بیٹے نے بھیجا ہے، کس بیٹی کی طرف سے ہے، کس نے دیا ہے، سب پتا چلتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ کس نے اس کے لیے کیا ہے. فرشتہ لے جا کر کہتا یا ولی اللہ، اے ولی خدا، ہذہ ہدیۃ فلاں ابن فلاں، یہ ہدیہ فلاں ابن فلاں کی جانب سے ہے. یعنی باقاعدہ پتا چلتا ہے. اور روحیں آتی بھی ہیں. شب جمعہ یا جمعہ میں جمعرات سے لے کر کے جمعہ تک کے لیے ہے.
اگر گھر کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو خوش ہو کے جاتی ہے، ورنہ مایوس ہو کے جاتی ہے۔ لہذا اپنے بزرگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو ہمارے درمیان میں تھے اور اٹھ کر ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کو ہم بھول نہ جائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب آپ کی نگاہ قبرستان کوفہ پر پڑی، مردوں کو مخاطب کیا، آپ فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشا والمحال للمغفرا والقبور المظلمہ، اے وحشت زا گھروں میں رہنے والوں، اے ڈراؤنے گھروں میں رہنے والوں، والمحال للمغفرا، اے اجڑے مکانوں میں رہنے والوں، والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں کے ساکنوں، اے اندھیری قبروں میں بسنے والوں، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، اے اہل تربت، اے خاک نشینوں، اے مٹی پہ رہنے والوں، اے اہل غربت، اے عالم غربت کے رہنے والوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں بسنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں۔ مولا فرما رہے ہیں انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے بعد تم سے آ کر کے ملیں گے۔ مولا کے ساتھ مولا کے اصحاب بھی تھے، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے بعد اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے تم سے آ کر کے ملحق ہو جائیں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اما الدور فقد سکنت، اما الازواج فقد نکحت، اما الاموال فقد قسمت۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر، دار کی جمع دور، اما الدور فقد سکنت، تمہارے گھر آباد ہو چکے، تو تم نے محل بنایا تھا، قصر بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے، آج تو تم کہاں پر ہو؟ قبر میں، اندھیری قبر میں ہو، اجڑے مکان میں ہو، وحشت زا گھر میں ہو، ڈراؤنے گھر میں ہو، لیکن تمہارے گھر میں اما الدور فقد سکنت، دوسرے لوگ آباد ہو چکے ہیں، اما الازواج فقد نکحت، تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں شادی کر چکی ہیں، اما الاموال فقد قسمت، اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، وارثوں نے، ورثہ نے مال کو تقسیم کر لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ خبر وہ ہے جو ہمارے پاس تھی، تمہارے پاس کون سی خبر ہے؟ تم وہاں کی خبر دو، یہاں کی خبر میں دے رہا ہوں، وہاں کی خبر تم مجھے دو۔ پھر اس کے بعد ثم التفت الی اصحابہ، اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اما لو اذن لہم کلام، اگر ان کو قوت گویائی عطا کر دی جائے، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے، اجازت مل جائے بولنے کی ان مردوں کو، لَأَخْبَرُوكُمْ ان خیر الزاد التقوی، یہ سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ بہترین زاد سفر، بہترین زاد راہ، بہترین سامان سفر تقوی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے مولا کے، یہ جملے ہیں، مولا فرما رہے ہیں۔ امام سجاد، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ابو حمزہ الصومالی میں فرماتے ہیں فَمَن يَكُونُ أَسْوَأُ حَالًا مِنِّي، توجہ رکھیے گا، بس آخری جملے ہیں پھر ربط مسائل۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ، امام سجاد کہ جن کو سید سجاد کہا جاتا ہے، جو سجدہ کرنے والوں کے سردار تھے، جو سید العابدین، عبادت گزاروں کے سردار،
سجدہ کرنے والوں کے سردار زین العابدین، جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، جن کی عبادت بے مثال ہے، جیسی عبادت مولائے کائنات کرتے تھے، امام حسین کرتے تھے، اسی طرح سے امام سجاد اپنے جد علی ابن ابی طالب کی طرح سے ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 24 گھنٹے میں ملا کر کے 1000 رکعت نماز پڑھنا معمولی چیز نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے۔ وہ سید سجاد فرما رہے من یکون اسوأ حالا منی، مجھ سے زیادہ بدحال کون ہو سکتا ہے؟ اگر مجھ کو اسی حالت میں روتے ہوئے، فرما رہے دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، روتے ہوئے امام سجاد فرما رہے ہیں اگر مجھ کو اسی حالت میں میری قبر کی طرف لے جایا گیا، جبکہ میں نے ابھی اس کو یعنی قبر کو اپنی خوابگاہ کے لیے تیار نہیں کیا ہے، اپنی خوابگاہ کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے، اگر مجھ کو میری قبر میں لے جایا گیا جبکہ ابھی میں نے قبر کے اندر عمل صالح کے ذریعے سے بستر نہیں بچھایا ہے، عمل صالح کا بستر قبر کے اندر نہیں بچھایا ہے، مالی لا اب کی، پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں دعائے ابو صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے ہیں مالی لا اب کی، میں کیوں نہ گریا کروں، اب کی لخروج نفسی، میں اپنی روح کے نکلنے پر، اپنی جان کے نکلنے پر گریا کر رہا ہوں، اب کی لظلمت قبری، اپنی قبر کی تاریکی پہ گریا کر رہا ہوں، اب کی لضیق لہدی، اپنی لہد کی تنگی پر میں گریا کر رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام اس طرح سے گریا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی روح کے قبض ہونے پر، اپنی قبر کی تاریکی پر اور اپنی لہد کی تنگی پر، وہ سوال منکر و نکیر ایایا، اور منکر و نکیر جو مجھ سے سوال کریں گے اس میں گریا کر رہا ہوں، وہ اب کی لخروج من قبری، اور اس پر میں رو رہا ہوں کہ جب مجھ کو میری قبر سے نکالا جائے گا اس وقت میں عریا ہوں گا اور میرے جسم پر میرے اعمال کا بوجھ ہوگا۔ امام سجاد واقع کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے، یا مناجات میں روتے رہے، اپنے پروردگار سے جب مناجات کرتے تھے یا واقع کربلا کو سوچ کر گریا کرتے تھے، اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے، بنی ہاشم کی لاشوں کو سوچ کر کے، چونکہ امام معصوم تھے، ہمارے لیے سہو نسیان ہے لیکن امام معصوم کے لیے سہو نسیان نہیں ہے، امام سجاد کے لیے واقع کربلا اسی طرح سے تازہ تھا جس طرح سے اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا تھا، علی اکبر کے کلیجے کی برچھی کو دیکھا تھا، اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تھا، قاسم کے پامال شدہ لاش کو دیکھا تھا، اسی طرح سے آخر عمر تک یہ سارے واقعات تھے۔ کبھی تو جب آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے ماتا ابی عطشانا، میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جب کھانا آپ کے سامنے آتا تھا رونے لگتے تھے، فرماتے تھے ماتا ابی جائعا، میرا بابا بھوکا قتل کر دیا گیا۔ ہائے سائے میں جاتے تھے رونے لگتے تھے، خود کی محسوس کرتے تھے رونے لگتے تھے، مسلسل سید سجاد روتے رہے، یہاں تک کہ منہال نے کہا اے مولا کب تک روئیے گا؟ امام سجاد تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر کے فرماتے ہیں اے منہال تم نے انصاف نہ کیا، ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا، اتنا کریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے ہمارے تو 18 یوسف کنعان کربلا میں گم ہو گئے جو قیامت تک ہم سے نہ ملیں گے۔ اس وقت منہال نے کہا مولا
امام شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام طلب کے فرماتے ہیں منال شہادت میری میراث تو ضرور ہے، لیکن ماں بہنوں کا بلوائے عام میں بے مقنا و چادر آنا یہ تو ہماری میراث نہیں ہے. سید سجاد مسلسل روتے رہے، گریا کرتے رہے. بس آخری جملے ہیں، گریا کر لیجئے. سید سجاد کو بازار کے قصاب بھی پہچاننے لگے تھے. ارے جب سید سجاد بازار سے گزرتے تھے، قصاب اپنے ذبح کیے ہوئے جانوروں پہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے. اگر کوئی قصاب امام سجاد کو نہیں دیکھ پاتا تھا اور جانور کو اسی طرح سے کھلا چھوڑ دیتا تھا، سید سجاد اس قصاب کے قریب جاتے تھے اور جانے کے بعد سوال کرتے تھے، بھائی تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ قصاب جواب دیتے تھے، مولا جب تک ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ہم ذبح نہیں کرتے. سید سجاد طرف جاتے تھے، اپنے نانا کے روضے کی طرف رک کر کے فریاد کرتے تھے، اے نانا آپ کی امت کے قصاب جب تک جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ذبح نہیں کرتے، لیکن آپ کا نواسا حسین 3 روز تک بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون